ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 8 باب 5ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت مقدسہ تک۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسروں کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کہے تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے فرزند باہر کے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب یسوع نے صوبے دار سے کہا، جا، جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی میں غلام اچھا ہوا۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر دیکھا کہ اس کی سانس تب سے پڑی ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو بتھیرے آسیب زداؤں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے بات ہی سے بدروحوں کو نکال دیا اور سب کو جو بیمار تھے اچھا کیا، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ عزیز سامعین، میں فادر ایمینول فضل اوپی ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کے لیے آج کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی تلاوتوں میں ہمیں شفا اور ایمان کا پیغام ملتا ہے، جس میں صوبہ دار کے غلام اور پترس کی ساس کو شفا ملتی ہے۔ آج کی انجیل کا واقعہ مقدس لوکا کی انجیل میں 2 دفعہ ملتا ہے، لوکا 7 باب اور اس کی پہلی 10 آیات سے، اور پھر لوکا 13 باب 28 تا 29ویں آیت مقدسہ سے۔ یسوع کوڑی کو ٹھیک کرنے کے بعد کفر نحوم کے شہر میں داخل ہوا۔ کفر نحوم بحیرہ گلیل کے شمالی کنارے پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں یسوع نے ناصر سے نقل مکانی کرنے کے بعد سب سے پہلے منادی کا کام شروع کیا۔ یہی وہ جگہ تھی جب یسوع نے یوحنا، یعقوب، پترس اور اندریاس کو شاگرد بننے کی دعوت بھی دی۔ لوکا 4 باب 18 تا 22ویں آیت میں یہ واضح طور پر مرقوم ہے کہ کس طرح ان شاگردوں کا چنا ہوا۔ یسوع کفر نحوم میں ہے اور ایک رومی صوبہ دار اس کے پاس آیا۔ ایک صوبے دار ایک رومی فوجی افسر تھا جسے 100 سپاہیوں پر اختیار حاصل تھا۔ ایک رومن کے طور پر یہ وہ شخص تھا جسے غیر یہودی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ صوبے دار یسوع کی منت کرتا ہے کہ اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ خداوند یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ صوبے دار اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یسوع اس کی چھت کے نیچے آئے، بلکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر صرف تو کہہ ہی دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا۔
सूबेदार का ईमान इस कदर मजबूत है, नंबर 1 कि वो यीशु को खुदा मानता है, नंबर 2 कि वो खुदावन यीशु मसीह की मिन्नत करता है, नंबर 3 यीशु के सिर्फ कहने पर ही वो ईमान रखता है, और नंबर 4 वो अपने आप को इख्तियार में होने के बावजूद भी यही तसव्वुर करता है कि वो आदमी है और वो किसी के ज़ेरे साया है। खुदावन यीशु ये देखकर फरमाते हैं कि मैंने इस्राएल में भी इतना बड़ा ईमान नहीं पाया। मेरे अजीज़ों, किसी भी मौजज़े के लिए ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। आज के इक़्तिबास में सूबेदार के ईमान की वजाहत होती है। सूबेदार यीशु के नेक कामों जबकि गुलाम यीशु के मंशूर को जाहिर करता है। अजीज़ मोमिनीन, शिफा और ईमान के इस इक़्तिबास से इशाया नबी की पेशन गोई पूरी होती है, जैसा कि लिखा है कि उसने आप हमारी बीमारियां और कमज़ोरियां ले लीं और हमारी बीमारियां उठा लीं। अजीज़ मोमिनीन, शिफा और ईमान के इस इक़्तिबास से इशाया नबी की पेशन गोई पूरी होती है कि उसने आप हमारी कमज़ोरियां ले लीं और बीमारियां उठा लीं। आज भी खुदा चाहता है कि हम उसके पास जाएं, हम उसके पास लौट आएं, उससे मांगें ताकि वो हमें अनायत फरमाए। पतरस की सांस को शिफा मिलती है और साथ ही सूबेदार के ग़ुलाम को भी शिफा मिलती है, लेकिन दोनों के शिफा का अमल उनके ईमान पर मुनहसर है। आइए हम भी जब कमज़ोर होते हैं तो हम कमज़ोरियों में यीशु पर ईमान रखें ताकि कमज़ोरियों पर गालिब आकर खुदावंद यीशु मसीह से बरक़ात और फजल पाते जाएं। खुदा ऐसा करने में हमारी मदद करे और हमें अपने दस्ते कादर से छुए, शफा दे और हमारे ईमान को मजबूत करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।